صدام حسین عبد المجید التکریتی ایک عراقی سیاستدان اور انقلابی تھے جنہوں نے 1979 سے 2003 تک عراق کے 5ویں صدر کے طور پر خدمات انجام دی۔ انہوں نے عراق کے وزیر اعظم کے طور پر بھی خدمات انجام دی۔ 1979 سے 30 مارچ 1991 تک اور دوسری بار 1994 سے 9 اپریل 2003 تک۔ والد کی جلد ہی وفات کے بعد ان کی والدہ انہیں اپنے رشتہ داروں کے پاس چھوڑ کر کسی اور گاؤں چلی گئی۔ چند سال بعد انہوں نے دوسری شادی کر لی۔ سوتیلے والد کا صدام کے ساتھ برتاؤ اچھا نہ تھا۔ صدام حسین کے لیے زندگی مشکل تھی اور اسرائیلی مورخ امتیاز بیرون بتاتے ہیں محلے کے بچے نوعمر صدام کا مذاق اڑاتے تھے۔ صدام حسین کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس عرصے کے دوران وہ قدرے تنہا رہتے تھے اور آس پاس کے لڑکوں پر دھونس بھی جماتے تھے۔ 12 برس کی عمر میں انہوں نے اپنا گھر چھوڑا اور تکریت میں اپنے ایک چچا کے ساتھ رہنے لگے۔ ان کے یہ چچا یوں تو استاد تھے لیکن تاریخ عراق پر کتاب دی ماڈرن ہسٹری آف عراق کی مصنفہ بی بی مار کہتی ہیں ان کا ماضی خاصا دلچسپ تھا۔ صدر باقر نے عراقی تیل کی صنعت حکومتی کنٹرول میں لے لی۔ عراقی خزانے پر دباؤ بڑھنے لگا اور حکومت نے ملک میں ترقی کے نئے دور کا آغاز کیا۔ دیہاتوں میں بجلی پہنچنے لگی، سڑکیں، اسکول بننے لگے۔ لیکن صدام حسین کے سیاسی عزائم بڑھنے لگے اور سن 1979 میں انہوں نے اپنے محسن احمد الباباکر سے زبردستی استعفا دلوا دیا اور خود صدر بن گئے۔ جلد ہی انہوں نے اپنی پارٹی کی انقلابی کونسل میں اپنے اور حکومت کے خلاف بغاوت کی سازش کا انکشاف کیا۔ اس سازش کو منظر عام پر لانے کے لیے صدام نے کونسل کے ارکان کا ایک اجلاس طلب کیا۔ اس میں صدام حسین سٹیج پر بیٹھے سگار پیتے دکھائی دیتے ہیں جبکہ بغاوت میں ملوث افراد کے نام کی فہرست بآواز بلند پڑی جاتی ہے اور جنہیں باری باری اجلاس سے باہر لے جا کر گرفتار کر لیا جاتا ہے یا ہلاک کر دیا جاتا ہے۔ اس اجلاس کے شرکا جذباتی انداز میں بآواز بلند صدر صدام کو اپنی وفاداری کا یقین دلاتے ہیں اور نعرے لگاتے ہیں۔ عراق امریکی اور برطانوی گٹھ جوڑ میں شامل ملکوں کو اگرچہ اقوام متحدہ اور سلامتی کونسل کی حمایت حاصل نہیں تھی اور اقوام متحدہ کے معائنہ کاروں نے امریکی برطانوی گٹھ جوڑ سے کیے جانے والے دعووں کی تائید بھی نہیں کی تھی، تاہم اس گٹھ جوڑ سے حملہ کر دیا گیا۔ اپریل میں سقوط بغداد کے بعد صدر صدام حسین روپوش ہو گئے۔ اس قبضے کے بعد 22 جولائی 2003 کو معزول صدر صدام کے دونوں بیٹوں کو اودی اور کوسی حسین کو عراق کے شمالی شہر موصل میں حملہ کر کے قتل کر دیا گیا۔ 14 دسمبر 2003 سنیچر کی شب مقامی وقت کے مطابق شب 8 بجے صدام حسین کو عراق کے شہر تکریت کے قریب سے ایک کارروائی کے دوران گرفتار کیا گیا، جس کے بعد ان پر امریکہ کی نگرانی میں مقدمہ چلایا گیا جس میں 3 نومبر کو صدام حسین کو 148 کردوں کے قتل کے الزام میں سزائے موت سنائی۔ اس فیصلے پر عمل درآمد کرتے ہوئے 30 دسمبر 2006 بمطابق 10 ذوالحجہ 1427 ہے، عید الاضحیٰ کے دن صدر صدام حسین کو پھانسی دے دی گئی۔ انہیں عراق کی اعلیٰ عدالت نے دجیل میں 1982 میں 148 افراد کی ہلاکت کے الزام میں پھانسی کی سزا سنائی تھی۔ ان افراد کو صدام حسین پر قاتلانہ حملے کے الزام میں گرفتار کرنے کے بعد ہلاک کر دیا گیا تھا۔ صدام حسین کے ساتھ ان کے سوتیلے بھائی اور انٹیلیجنس سروس کے سابق سربراہ برزان التکریت اور سابق چیف جسٹس کو بھی پھانسی دے دی گئی۔ صدام حسین پر کردوں کے خلاف نسل کشی، جنگی اور انسانیت کے خلاف جرائم جیسے سنگین الزامات بھی تھے۔ دجیل مقدمے میں 7 میں سے 2 ملزمان برزان التکریت، انٹیلیجنس سروس کے سابق سربراہ، اور طاہا یاسین رمضان، سابق نائب صدر، معزول صدر کے قریبی ساتھی رہ چکے ہیں۔ انسانی حقوق کے بین الاقوامی اداروں نے اس قانونی عمل کے بارے میں تشویش کا اظہار کیا، جس میں جرم ثابت کرنے کے لیے شکوک و شبہات سے بالاتر اس معیار کو برقرار نہیں رکھا جاتا جو عالمی مقدمات کے لیے تصور کیا جاتا ہے۔ 30 دسمبر 2006 صدر صدام حسین کو پھانسی دے دی گئی۔ اس سے پہلے امریکی فوجیوں نے انہیں عراقی کٹھ پتلی انتظامیہ کے سپرد کیا۔ پھانسی کا منظرہ انٹرنیٹ پر جاری کیا گیا۔ 16 اس میں دیکھا گیا کہ پھانسی دینے والے عراقی شیعہ رہنما مقتدی صدر کے نعرے لگا رہے تھے۔ صدام حسین کلم شہادت پڑھ رہے تھے کہ تختہ گرا دیا گیا۔ عالمی مبصرین نے صدام حسین کے حوصلہ کی تعریف کی ہے۔ عراق کے سابق صدر صدام حسین کو اتوار کی صبح ان کے آبائی قصبے اوجا میں دفنا دیا گیا۔
اس کے بعد باس پارٹی کے حکومت پر صدر صدام کی شخصیت حاوی ہوتی گئی، اور جیسا کہ مورخ بی بی مار نشاندہی کرتی ہے، اگر کوئی سیاسی نظریہ بچا تو وہ صدام ازم کا تھا۔ آنے والے برسوں میں صدام کے سیاسی عزائم عراق کی حدود سے واضح طور پر بڑھنے لگے۔ وہ خود کو عرب دنیا کا رہنما اور تاریخ میں اپنے آپ کو صلاح الدین ایوبی جیسے سپہ سالار کے برابر سمجھتے تھے، کیونکہ صلاح الدین بھی تکریب میں پیدا ہوئے۔ صدر صدام کے جارحانہ عزائم کی پہلی مثال جلد ہی 1980 میں اس وقت سامنے آئی جب ان کی فوجوں نے ہمسایہ ملک ایران میں پیش قدمی کی۔ صدر صدام کی توقعات کے برعکس یہ جنگ انہیں بڑی مہنگی پڑی۔ 8 برس جاری رہنے والی اس جنگ میں 10 لاکھ افراد ہلاک ہوئے۔ اس کے علاوہ جنگ کے نتیجہ میں عراق کے خزانے پر بڑا بوجھ ثابت ہوئی۔ 11 ستمبر کے واقعے کے بعد امریکہ مسلسل اس بات پر مصر رہا کہ عراق کے پاس وسیع تباہی کے ہتھیار ہیں، اور برطانیہ کا کہنا تھا کہ ان ہتھیاروں کو صرف 45 منٹ میں قابل استعمال بنایا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ عراق پر جوہری ہتھیار بنانے اور حاصل کرنے کا الزام بھی لگا، اس لیے عراق پر فروری 2003 میں امریکہ نے دوبارہ حملہ کر دیا۔ لیکن عراق پر امریکی حملے اور قبضے کے بعد سے اب تک ان میں سے کوئی بھی الزام ثابت نہیں ہو سکا۔